بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب ہے معارف القرآن جلد دوم، صفحہ نمبر ہے 499، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 82۔ ناظرین آج کا وی لاگ نمبر ہے 45 یعنی 45، ایپیسوڈ نمبر ہے 45 اور وی لاگ نمبر ہے 465 اور پیج نمبر 499 اور 490 دونوں پر موجود ہے۔ ناظرین یہ کتاب جس کا تعارف ہے معارف القرآن، معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4، اور اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں۔ ابو بکر ہے، نبی اکرم کا ہم سفر ہے۔ ابو بکر پہ ہمیں فخر ہے، وفا میں اول، سخا میں اول، اطاعت مصطفیٰ میں اول۔ دنیا فانی سے بے خبر ہے، ابو بکر تو ابو بکر ہے۔ درویش بھی سالار بھی ہے، قرآن کہیں یار غار بھی ہے، ابو بکر تو ابو بکر ہے۔ ناظرین قیاس کا ثبوت، یہ ہیڈنگ ہے، قیاس کا ثبوت۔ اس آیت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر کسی مسئلہ کی تصریح قرآن و سنت میں نہ ملے تو انہی میں غور کرو، اور انہی میں غور و فکر کر کے اس کا حل نکالنے کی کوشش کی جائے، اور اسی عمل کو اصطلاح میں قیاس کہتے ہیں۔ اختلاف کثیر کی تشریح، لو کان من عندی غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اختلاف کثیرہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مضمون میں اختلاف ہو، اگر ایک مضمون میں اختلاف ہوتا تو مضامین کثیرہ کا اختلاف بھی کثیر ہو جاتا۔ بیان القرآن کا یہ بیان ہے، لیکن یہاں کسی ایک مضمون میں بھی اختلاف نہیں، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ بشر کے کلام میں یہ یکسانیت کہاں، نہ کسی جگہ فصاحت و بلاغت میں کمی، نہ توحید و فکر، نہ توحید و کفر اور حلال و حرام کے بیان میں تناقض اور تفادت۔ پھر غیب کی اطلاع میں بھی نہ کوئی خبر ایسی ہے جو واقعہ کے مطابق نہ ہو، نہ نظم قرآن میں کہیں یہ فرق کہ بعض فصیح ہو اور بعض بلیغ یعنی رقیب۔ ہر بشر کی تقریر و تحریر پر ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اطمینان کے وقت کلام اور طرح کا ہوتا ہے، پریشانی کے وقت دوسری طرح کا ہے، مسرت کے وقت اور رنگ ہوتا ہے اور رنج کے وقت دوسرا رنگ، لیکن قرآن ہر قسم کے تفادت اور تناقض سے پاک ہے اور بالاتر ہے، اور یہی کلام الہی ہونے کی واضح دلیل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اس کے بعد آیات قرآن ہے، اس کو تلاوت کرتا ہوں، اور باقی انشاءاللہ اس کا ترجمہ وغیرہ ہم نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ
لَعَلِمَهُ الَّذِي يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب ان کے پاس پہنچی ہے کوئی خبر امن کی یا ڈر کی تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اس کو پہنچا دیتے رسول تک اور اپنے حاکموں تک تو تحقیق کرتے اس کو جو ان میں تحقیق کرنے والے ہیں اس کی، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تو تم پر اور اس کی مہربانی تو البتہ تم پیچھے ہو لیتے شیطان کے مگر تھوڑے۔ ناظرین نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ تفسیر قرآن اس کا حصہ خلاصے تفسیر اور معرف و مسائل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ناظرین ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ تیرا رتبہ ہے سب میں جدا فاطمہ، تو ہے شہزادی مصطفیٰ فاطمہ، وہ دھنی ہے مقدر کا رب کی قسم، آپ کے در کا جو ہے گدا فاطمہ، انتہا میری خوشیوں کی ہوگی نہ جب مجھ کو جنت میں بولیں گی جا فاطمہ، تیرا رتبہ ہے سب میں جدا فاطمہ۔